السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیل بھی کوئی نہیں تے کرپشن بھی کوئی نہیں، یہ کیا معاملہ ہے جناب، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جناب مریم نواز کی بار بار آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، یہ چکر کیا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جناب آرمی چیف کی ایکسٹینشن والے معاملے پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تنبیہ کر دی، بھائی آپ کیا سرائیاں نہ کریں، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جناب میں نے سٹارٹ میں عرض کی کہ ڈیل بھی کوئی نہیں تھے، کرپشن بھی کوئی نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے ذرا ہم سٹارٹ میں ایک بات کر لیتے ہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن والے معاملے پہ۔ آرمی چیف جو ہمارے ہیں پاکستان کے مسلح افواج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی ریٹائرمنٹ ہے نومبر 2022 میں، اور بہت ساری اس بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے، جناب وہ ایکسٹینشن لیں گے یا نہیں لیں گے، لیں گے تو کیا ہوگا، نہیں لیں گے تو کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا اس سے پہلے ہی کچھ ہو جائے گا، کچھ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد ایک پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے معاملے پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ میں ایک سوال کیا گیا، اور اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی اسپیکولیشنز نہیں کی جانی چاہیے، کیا سرائیاں نہیں کی جانی چاہیے، اس سے کیاس پھیلتا ہے معاشرے میں، غیر ضروری بحث ہوتی ہے، جبکہ یہ ایک ادارہ جاتی معاملہ ہے۔ ان کی جو گفتگو تھی اس کا مفہوم یہ تھا، لیکن بہرحال انہوں نے نہ تو اس چیز کی کوئی تصدیق کی کہ آرمی چیف ایکسٹینشن لے رہے ہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی تردید کی، یعنی کہ انہوں نے آئی ایس پی آر کی طرف سے آفیشلی کچھ نہیں بتایا۔ ماضی میں اگرچہ کہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب جنرل راحیل شریف تھے آرمی چیف، تو اس حوالے سے ایک بیان آ گیا تھا آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ جی وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، کچھ اس قسم کی بات ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ ایسی کوئی بات ابھی تک جو ہے وہ پاک فوج کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے نہیں کی گئی۔ دوسرا ایک ان سے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا گیا کہ جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے ڈیل کی خبریں چل رہی ہیں، اور کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ واپس بھی آ رہے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ ان کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، کوئی ایسی ڈیل ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایسی خبروں کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ جناب ایسے کوئی شواہد ہیں تو ہمارے سامنے لائے جائیں، کوئی ڈیل ویل نہیں ہو رہی کسی کے ساتھ۔ لیکن میرے خیال میں یہ سوال بنتا نہیں تھا۔ سوال اس لیے نہیں بنتا تھا کہ جو ڈیلیں شیلیں ہوتی ہیں، پہلی بات یہ کہ کیا وہ اس کا کوئی آئی ایس پی آر نے ماضی میں بھی کبھی کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دیا ہے؟ اس آئی ایس پی آر تو ایک ترجمان ادارہ ہے پاک فوج کا، اور وہ جو پاک فوج کی جو پیشہ ورانہ امور ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، سیاست سے ان کا تعلق نہیں۔ ویسے بھی ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں یہ بڑے محتاط اور بہت کم گفتگو کرنے والے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑے کہے کو بہت جانوں والا ان کا معاملہ ہے، بڑے محتاط رہتے ہیں، بڑی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ سالڈ گفتگو کرتے ہیں، کم گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے جو ہے نا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے جنرل آصف غفور صاحب، وہ ذرا کریز سے باہر نکل کے بھی کھیل لیا کرتے تھے، لیکن افتخار بابر صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑے محتاط ہیں، اور انہوں نے جو جواب دیا ان کی طرف سے یہی جواب بنتا تھا اور یہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ جو کہ پاکستان کے سیاستدانوں سے اگر اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی بھی ہے تو اس کا کوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی تصدیق تو کبھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی آئندہ بھی کبھی ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی ڈیل ہے یا نہیں ہے، یہ ایک سوال پہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ ڈیل کا مطلب کیا ہے۔ ڈیل کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کوئی چیزیں طے کر لیں کہ یوں ہوگا، پھر ہم آپ کے لیے یہ کریں گے یا وہ کریں گے۔ تو اس قسم کی ڈیل تو جو ہماری بھی اطلاعات ہیں اس کے مطابق ہی کوئی نہیں ہو رہی۔ بات چیت تو اسٹیبلشمنٹ کے تمام سیاستدانوں سے رہتی ہے، وہ ابھی بھی ہوگی، تو ساری پارٹیوں کے ساتھ رہتی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات ڈیل والی بنتی نہیں ہے کہ لفظ ڈیل جو ہے وہ یہاں پر کو مناسب تھا۔ اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا اس کا یہی جواب ہونا چاہیے تھا کہ نہیں جناب ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے، اب اگر کوئی ایسا شواہد ہے یا ثبوت ہے تو سامنے لائے، تو لازمی بات ہے یہ جو ہوتی ہیں معاملات یہ تو وہ اعتماد پہ ہی چلتے ہیں، ان کی کوئی تحریری ڈاکومنٹیشن تو ہوتی کوئی نہیں ان کی۔ خیر وہ قصہ مختصر ہے کہ ڈیل کوئی نہیں جناب، یہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے کہہ دیا۔ اچھا، دوسری میں نے آپ سے ایک بات کی تھی پروگرام کے سٹارٹ میں کہ جی ڈیل بھی کوئی نہیں تھے، کرپشن بھی کوئی نہیں۔ وہ خان صاحب کا بیانیہ تو دھڑم کر کے گر گیا جناب، وہ دھڑم کر کے ایسے گر گیا کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے خود ایک تقریر کر رہے تھے ایک تقریب میں، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ سڑکیں بنانے میں کوئی کرپشن نہیں ملی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اتنی مطلب لازم بات ہے ملک بھر میں جو سڑکیں بنی ہوگی نون لیگ کے دور میں ان کی تعداد سینکڑوں سے تو بہت زیادہ ہی ہوگی،
تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ اس کی کہیں پہ بھی کوئی چیز جو نہیں ہے ایسی کرپشن کی نہیں ملی کہ انہوں نے ایسے طریقے سے کرپشن کی ہے. ان کی جو گفتگو تھی اس کا مفہوم یہ تھا کہ انہوں نے ایسے طریقے سے کرپشن کیا کہ انہوں نے ثبوت کوئی نہیں چھوڑا, ہر چیز قانون اور ضابطے کے مطابق ہے, ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے, کوئی اس میں پرابلم اس طرح کا نہیں ملا. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی کرپشن کرتے ہیں کہ جی کوئی ثبوت نہیں ملا. تو خان صاحب پھر آپ نے اپنی نالاکی مان لی کہ 3.5 سال کوششیں کرنے کے باوجود آپ سینکڑوں سڑکوں میں سے کسی ایک سڑک میں بھی آپ اگر کرپشن نہیں نکال سکے تو پھر آپ کا بیانیہ تو دھڑام سے گر گیا. آپ کا تو جو سارا نیریٹیو تھا وہ تو یہی تھا کہ یہ سارے لوگ کرپٹ ہیں, یہ سارے چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. تو آپ نے تو بہرحال مان لیا کہ پھر انہوں نے کرپشن کوئی نہیں کی. عدالتوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں جاتی, عدالتوں میں بھی ابھی تک کسی کرپشن کے چارجز پہ تو ان کو کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی. اور آج آپ نے بھی مان لیا, جس طرح 35 پنچر کا بھی آپ نے طویل عرصہ دھرنا دیا اور لوگوں کو کہا یہ 35 پنچر ہوتے رہے, بعد میں ایک دفعہ کہہ دیا کہ انہوں نے سیاسی بات کی تھی. تو خیر آپ یہاں بھی کسی دن کہہ دیں گے کہ یہ بھی سیاسی بات تھی, کرپشن والی بھی. لیکن بہرحال آج خان صاحب نے اس چیز کو اون کر لیا ہے کہ جی کوئی ایسی کرپشن وہاں پر نہیں ہوئی ہے اور نہیں پکڑی گئی ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا. تو سبحان اللہ جی, اگر اتنے کاریگر کرپٹ ہیں تو پھر ان کو بھی داد دینی چاہیے, اور اگر آپ نہیں پکڑ سکے تو پھر آپ کو بھی داد دینی چاہیے. اب بات کرتے ہیں ہم جناب مریم نواز صاحبہ کی جو آڈیو لیکس ہیں پرویز رشید صاحب کے ساتھ. اس آڈیو لیکس کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ طوفان سا بنا ہوا ہے جناب. کبھی مریم صاحبہ کی ایک آڈیو لیک کر دی جاتی ہے, کبھی دوسری لیک کی جاتی ہے. اس معاملے کے 3-4 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ لیکس ہو کہاں سے رہی ہیں. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں بھی آئی ایم رانگ, کیونکہ یہ پہلے ARY-TV نے یہ لیک کی ہے. اب ARY-TV کو یہ کہاں سے ملی ہے؟ پاکستان کے اندر جو کالوں کو ٹریس کرنے کی یا ان کو ریکارڈ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کس کے پاس ہے, اور جن کے پاس صلاحیت ہے ان کا ARY سے کیا تعلق ہے؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے. چلیں خیر, جیسے بھی آ گئی, لیک ہو گئی. اب اس لیک میں چیز کوئی نہیں ہے. مطلب وہ 2 افراد ایک آپس کی گفتگو کریں اور آپس کی گفتگو میں وہ جو بھی الفاظ استعمال کریں ان میں سے کچھ الفاظ نامناسب بھی ہیں پرویز رشید صاحب کی طرف سے جو استعمال کیے گئے, لیکن وہ پبلکلی تو کوئی کسی پبلک سپیچ میں یا کسی پبلک سٹیٹمنٹ میں تو ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی جس پر بندہ کہے کہ جی تسی یہ گل کیوں کی تھی. کیونکہ جو جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لوگ اگر آپس میں بیٹھ کے یا آپس میں فون پہ یا کسی طریقے سے کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی رابطہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی آپس کی بات کرتے ہیں وہ تو ان کی آپس کی 2 افراد کی آپس کی گفتگو ہے, وہ کوئی پبلک کی گفتگو نہیں ہے. اب ایک یہ معاملہ ہے کہ یہ اس میں کہا تو یہ گیا کہ جی وہ جیو ٹی وی کا پروگرام ہے, رپورٹ کارڈ, اس میں فلاں ہمارے حق میں ہے, فلاں ہمارے حق میں نہیں ہے, فلاں ہمارے خلاف ہے, فلاں ایسی زبان استعمال کرتا ہے. یوں کیا جو بھی الفاظ استعمال کیے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ سنا ہوگا اس آڈیو لیکس کو. لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ کس وقت کا معاملہ ہے. اس میں ایک تو یہ سوال ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ کیا واٹس ایپ کال ریکارڈ کی گئی ہے, فون کال ریکارڈ کی گئی ہے, یا ویسے کسی جگہ پہ بیٹھ کے کنورسیشن ہوئی ہے, کوئی جاتی عمرہ میں ہوئی ہے, کوئی منسٹری آف انفارمیشن میں ہوئی ہے, کوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی ہے, یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہوئی ہے, کہاں پہ ہوئی ہے. ان سارے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ بنتے ہیں. پھر یہ کہ یہ کر کون رہا ہے, کیونکہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ تو چلیں ایک طرف, تو کسی کی کالز بھی ریکارڈ کرنا بھی تو وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جرم کے زمرے میں ہی آتا ہے, اخلاقی بھی اور دیگر بھی. لیکن بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں 1-2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ سوال بنتا ہے کہ یہ ہے کب کی. ہم نے اس بارے میں تھوڑی سی کوشش کی تو اس کو جانے کی. اس آڈیو کی اگر آپ غور سے سنیں اس کے 2 حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جس میں وہ جو کہ رپورٹ کارڈ پروگرام کے بارے میں بات کریں, اور ایک حصہ وہ ہے جس میں وہ آذربائیجان سے جو 2 وہ ٹوکرے ملے گفٹس کے, ان کے 2 صحافیوں کو بھجوانے کی بات کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور آذربائیجان کے دورے پہ گئے تھے, تبھی گفٹ ملے ہوں گے نا. اپوزیشن لیڈر کے طور پہ تو وہ جیل میں رہے یا لندن میں گئے, آذربائیجان تو کبھی گئے نہیں ہیں. تو ہم نے جب چیک کیا تو یہ پتہ چلا کہ 14 اکتوبر 2016 کو وزیر اعظم صاحب اس وقت جو تھے نواز شریف صاحب وہ ایک روزہ دورے پہ آذربائیجان گئے تھے اور یہ واپس 15 تاریخ کو آئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انہی دنوں کی گفتگو ہے. اب اگر یہ ان دنوں کی گفتگو ہے تو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, مریم صاحبہ جو تھیں وہ پرائم منسٹر کی بیٹی تھیں اور ان کی اہل خانہ میں سے تھیں, اور پھر پرویز رشید صاحب اس وقت غالباً وزیر اطلاعات و نشریات تھے. اور اس آڈیو سے کم از کم 2-3 چیزیں ضرور مینشن ہو گئی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کی فیملی کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں. بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا فون بھی اس وقت ٹیپ ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مریم کا فون ٹیپ ہو رہا ہے تو لازم بات ہے مریم اپنے والد سے بھی بات کرتی ہوں گی, تو پھر پرائم منسٹر کی بھی ٹیپ ہوتی ہے. اور اگر مریم کا ٹیپ ہو رہا ہے اور یا پرویز رشید کا ٹیپ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اطلاعات کی بھی ٹیپ ہوتا ہے. سو اب اس کے 2-3 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ فون کال تھی,
اگر فون کال تھی تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر، ان کی فیملی، کابینہ، سب کے فون ٹیپ ہو رہے تھے، اور اس کے بعد یہ چیزیں رکھی بھی گئیں۔ ایک بات کر رہا تھا تو کون کر رہا تھا؟ پرائم منسٹر۔ اگر پرائم منسٹر کے فون بھی ٹیپ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ویسے خان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے ابھی تک کہ جی میرے فون، انہوں نے بتایا تھا کہ تقریر میں کہ جی میرے بھی فون ٹیپ ہوتے ہیں، لیکن یہ تو جب نکالنے والے نکالیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان ٹیپوں میں سے کیا نکلتا ہے۔ بہرحال جن کی نکالی جا رہی ہیں ان کی ٹیپوں میں سے فی الحال کوئی ایسی جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا کوئی الزام کوئی ایسا ان کے اوپر نہیں آ رہا۔ دوسرا ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ فون کال نہیں تھی اور یہ ویسے آپس کی گفتگو تھی تو پھر یہ کہاں ہوگی؟ غالباً مریم صاحبہ تو شاید پرویز رشید صاحب کے آفس میں میرا خیال ہے کبھی نہیں گئی جب وہ وزیر اطلاعات و نشریات تھے، تو پھر یہ پرویز رشید صاحب ان سے یا جاتی عمرہ میں ملے ہوں گے، یا پرائم منسٹر ہاؤس میں ملے ہوں گے، یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ملے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی بگنگ کے آلات جو ہیں وہ آوازیں کیچ کرنے کے آلات لگے ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی چیز سیف نہیں ہے، کیونکہ پرائم منسٹر آفس میں یا سیکریٹریٹ میں تو یہ پھر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، بہت سارے اسٹیٹ کے سیکرٹس بھی ڈسکس ہوتے ہوں گے۔ بہرحال اب یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیپ اس وقت پہ لائی کیوں گئی؟ ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو جنگ چلی ہوئی ہے آڈیو لیکس کی، اس آڈیو لیکس میں مریم نواز صاحبہ کی پے در پہ آواز میں جو چیزیں وہ لیک کی جا رہی ہیں، لیکن اگر ان کو دیکھا جائے تو اس میں ان کی گفتگو پہ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن ان کا کوئی جرم جو ہے وہ ایسا بظاہر سامنے نہیں آتا جس کے اوپر کوئی ایسی کوئی قابل دست اندازی یہ پولیس یعنی کہ کس پہ کوئی بھی ادارہ کسی قسم کی کارروائی کر سکتا ہو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل کچھ ایسی بھی خبریں سامنے آئی تھیں کہ اپنے صدر صاحب نے بیان دے دیا تھا کہ جناب کو ویڈیوز بھی لیک ہونے والی ہیں، کچھ آڈیوز بھی لیک ہونے والی ہیں، بڑا کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو وہ اگر چیزیں ایسی ہیں تو پھر یہ مریم صاحبہ کو یہ پے در پہ اس قسم کی آڈیو جو کہ جسے کہتے ہیں ہومیوپیتھک قسم کی آڈیوز وہ لیک کر کے ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ ہیں تو ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہوگا، تو پھر جو ہے وہ شاید مریم صاحبہ کو یہ میسیج دینا مقصود ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ اگلی چیزیں ریلیز کرنے سے رک جائیں۔ لیکن بہرحال یہ آڈیو کا لیکس ہونا بھی جو ہے وہ ایک خطرناک سمت اشارہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ اب پھر ان آڈیوز کا ریکارڈ ہونا بھی ایک غلط رجحان کی طرف اشارہ ہے، اور پھر جو ہے یہ جو لڑائی ہے یہ کہاں تک جائے گی، اس سے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی معاشرت میں کیا نقصانات ہوں گے، اور پھر یہ کہ اس پاکستان کے اندر اگر پرائم منسٹر اور ان کی فیملی جو ہے وہ سیف نہیں ہے اس ریکارڈنگ سے، تو پھر اور کون سا بندہ سیف ہوگا؟ تو بہرحال ایک یہ معاملہ تھا۔ ایک چلتے چلتے ایک آخری بات آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ جناب وہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس والا معاملہ، آج پرائم منسٹر صاحب نے وہ ایک بیان دے دیا جس طرح وہ دیا کرتے ہیں جی بہت اچھی بات ہے جی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ چیک ہونے جو بھائی جان ہو گئے نے سارے، تو نکل آئے تو ساری گڑبڑ نکل آئی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی ہونے چاہیے۔ ہاں صاحب بالکل ہونے چاہیے، آپ کے بھی 7 سال لگے ہیں، کچھ 6-7 سال ان کے بھی لگ جانے چاہیے، تو اگر نہ بھی لگیں تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں۔ معاملہ تو یہ ہے کہ جو آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ وہاں پر جو ہیں وہ رسیدیں نہیں پیش کر سکے۔ تو اگر ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کریں تو پھر بات یہ سامنے آتی ہے کہ ڈیل بھی کوئی نہیں، کرپشن بھی کوئی نہیں، تو رسیدہ بھی کوئی نہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔